اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر قربانی کو لازم کیا تاکہ اس کی جو ہمدردی ہے وہ مزید اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوست احباب سے بڑھ جائے۔ لیکن قربانی جو ایسی عبادت ہے کہ جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے احکامات ارشاد فرمائے۔ صحابہ کرام اور مجتہدین نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آیات کریمہ کے تحت نکلنے والے مسائل نکال کر ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی۔ قربانی کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن بعض لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض لوگوں پر واجب نہیں ہوتی، لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی ہم پر بھی لازم ہے۔ حالانکہ اس کی کچھ تفصیل ہے جو کہ آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کرام نے ہمیں 4 شرائط دی ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 شرطیں ہوں گی یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہے، کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مطلقاً قربانی کا حکم ہوتا تو تمام امت اس میں شامل ہوتی، غریب ہوتا یا کہ امیر ہوتا۔ تو اس کی جو 4 شرائط ہیں وہ آج اس کی تفصیل بھی اور وہ شرائط بھی بیان کروں گا۔ سب سے پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے قربانی لازم ہونے کے لیے وہ ہے کہ بندے کا مسلمان ہونا۔ جب بندہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ شخص قربانی اس پر لازم نہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اس کا اسلام لانا، مسلمان ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو شرط بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس پر قربانی لازم ہوگی وہ شخص اپنے شہر میں ہو، کسی دوسرے شہر میں سفر کی غرض سے نہ گیا ہو، اور یہاں سفر سے مراد شرعی سفر ہے کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر کے درمیان 92 کلومیٹر کا جو ہے وہ فاصلہ ہو، اتنا سفر ہو تو وہ شرعی سفر ہوتا ہے۔ تو بیان فرمایا کہ ایسا شخص مسافر نہ ہو، وہ شرعی سفر سے باہر ہو، شرعی سفر میں نہ ہو، تو دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے۔ تیسری جو شرط بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے بندے پر فطرہ لازم ہو جائے، اس قدر اس کے پاس مال ہو کہ جس قدر مال ہونے کی صورت میں اس پر فطرہ لازم ہو جائے، تو ایسے شخص پر قربانی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ تو ہے لیکن وہ سب کا سب اس کا قرض میں ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص پر وہ لازم نہیں ہوگی۔ لازم اسی وقت ہوگی کہ جب اس کا قرض سے خالی ہونا اور اس کے بعد اس قدر اس کے پاس مال ہونا یہ ضروری ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اور نمبر 4 جو بیان کی جاتی ہے شرط وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اب چونکہ غلام کا وہ سلسلہ نہیں رہا، لیکن علماء نے تو ہمیں شرائط پہلے ہی بتا دی کہ اگر کوئی ایسا ضروری ہے کسی کا غلام نہ ہو، تو ان 4 شرائط کی اگر کچھ تفصیل دیکھی جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس کس پر قربانی لازم ہوگی اور کس پر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تمام جو 4 کی 4 شرائط ہیں، اس کا 10ویں ذوالحجہ کی صبح و فجر سے لے کر 12ویں کی مغرب تک اگر کسی شخص میں ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی، اور جس شخص پر یہ تمام کی تمام شرطیں اس وقت کے اندر اندر پائی گئیں تو اس شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص 10ویں ذوالحجہ کے صبح سے تو مسلمان نہیں ہے
لیکن وہ 12ویں کے عصر کے بعد اسلام لے آیا اور وہ ہے بھی آزاد، اس کے پاس مال بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ مسافر بھی نہیں ہے، تو اس شخص پر قربانی لازم ہوگی۔ پھر اگر اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری لی جائے تو اس میں یہ ہے کہ ایسا شخص جو 10ویں ذوالحجہ سے تو مال کا مالک نہیں ہے، لیکن 12ویں کے اختتام پر وہ اتنے مال کا مالک ہو گیا، تو اب ایسے شخص پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت میں ہے تو مسافر کی، اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے لیکن وہ ان 3 دنوں کے اندر اندر، اس ٹائم کے اندر اندر اگر وہ اپنے شہر پر پہنچ جاتا ہے، اپنے شہر میں آ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر پہ چلا جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام کی تمام شرائط کا یکمشت اس ٹائم کے اندر اندر پایا جانا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شرط جو ہے وہ پہلے پائی گئی تھی، جب دوسرا وقت آیا تو اس میں دوسری پائی گئی لیکن پہلی ختم ہو گئی۔ چاروں شرطوں کا ایک ہی ٹائم پر ان وقتوں کے درمیان پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ چوتھی صورت میں دیکھ لیں، اگر کوئی غلام تھا تو اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا، تو اب وہ شخص جب آزاد ہوگا، اگر اس کے پاس دوسری بھی شرائط پائی جائیں تو اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ آزاد تھا پہلے لیکن بعد میں وہ کسی کا غلام ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 شرائط ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ پر یہ غور کرے کہ مجھ میں کون کون سی شرائط پائی جاتی ہیں۔ جب اپنے آپ پر وہ غور کرے گا تو عموماً ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ مجھ پر تو قربانی لازم ہو رہی ہے۔ اور علماء کرام، فقہاء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کے اوپر قربانی تو لازم ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں، تو ایسا شخص قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر اپنی قربانی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی قربانی کو ادا کرے گا، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس نے پلاٹ جو ہے وہ بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، 3 سے 4 پلاٹ ہیں، اس نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، لیکن اب جب یہ وقت آیا تو اس کے پاس پیسوں کی صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہ بیچنے کے لیے 3-4 پلاٹ موجود ہیں، تو اب ایسا شخص ان پلاٹوں کی جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگا کر دیکھے گا کہ اگر تو اس کی جو ہے رقم اتنی ہو جاتی ہے کہ جس سے صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہے۔ اس کو لازم ہے یہ بات کہ وہ قرض لے لے یا پھر وہ اپنا کو پلاٹ بیچ دے، ورنہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کر تو وہ قربانی ادا کرے۔ اس کے علاوہ قربانی جس پر لازم ہے اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اپنا جانور خریدے اور خرید کر لائے اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص باہر کے ملک میں رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوست کو، کسی کو پاکستان میں کسی اور شہر میں کہتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، تو اب جو پیسے لینے والا ہے تو وہ وکیل کے طور پر ہوگا اور اب وہ اس شخص کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جو یہ وکیل ہے اگر اس پر بھی قربانی لازم ہے تو یہ اس کی طرف سے قربانی کرنے کی وجہ سے یہ اپنی قربانی سے آزاد نہیں ہوگا، یہ تو اس کی طرف سے وکیل ہے، اس پر اپنی قربانی لازم ہوگی اور اس کی جو کر رہا ہے وہ اس کی وکالت کے طور پر قربانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ گھر میں والد بھی ہوتا ہے، بھائی بہن دوست بیٹے، اپنے گھر میں جو ہے وہ پوری ایک فیملی ہوتی ہے، کمانے والی ہوتی ہے، صاحب نصاب ہوتی ہے، تو گھر والوں کی سب کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح فقہا فرماتے ہیں کہ کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص کمانے والا الگ ہے، اس کی الگ سے نصاب ہے، شریعت کے احکام اگر ہر ایک کے لیے ایک جیسے مانے تو بہت زیادہ اس میں فرق لازم آئے گا، بہت زیادہ اس میں شدت لازم آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے
اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے گا، اس کو اجازت ہے، لیکن جو بندہ تندرست ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر شخص کے لیے احکام الگ سے ہوتے ہیں، ہر چیز کے احکام الگ سے ہوتے ہیں، لیکن شریعت ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، اس کی حیت کے مطابق، اس کی حالت کے مطابق اس کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مسافر کے احکام الگ سے ہوتے ہیں اور مقیم کے جو احکام ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو اس کی تفصیل کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی اور مجھ پر بھی نظر رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔